أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ये सूरह बकरा की वो आयत हैं और वो हिस्सा है कि जहां पर अहकामात का बयान है और ख़ास तौर पे फ़राइज़ का, जिनमें सर फहरिस्त आज की इन आयात में रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों का मुआमला है और उनके उससे मुताल्लिक़ मसाइल हैं। गुज़िश्ता आयात में भी हमने चंद मसाइल को तफसील से पढ़ा था, जिनमें क़िसास का मसला था और उसके बाद फिर वसीयत का मुआमला था कि वसीयत के बारे में इस मकाम पे जो 3 अहम आयात अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं और जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कुतिबा अलैकुम इदा हदरा अहदकुमुल मौत आयत नंबर 180, 181 और 182। इन 3 आयात के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते हमने वसीयत से मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल को पढ़ा और समझा था और वहीं हमने ये बात बयान की थी कि इन आयात में इजमाली तौर पे वसीयत का बयान है। तफसील के साथ वसीयत के तमाम मसाइल को अल्लाह ताला ने सूरह निसा के आगाज में बयान किया है और ये वो आयात हैं जो पहले नाजिल हुई और सूरह निसा की वो आयात जिनका हवाला हमने गुज़िश्ता दर्स में दिया
وہ آیات بعد میں نازل ہوئی اور ان آیات میں تفصیل کے ساتھ وصیت سے متعلق تمام مسائل کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا اور اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ رشتہ دار کون کون سے ایسے ہیں جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں اور ہر رشتہ دار کا کتنا کتنا حق ہے. اور وصیت سے متعلق دوسرے اہم مسائل کو ہم نے سمجھا. آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں روزے کے مسائل کو اللہ تعالی بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال فوراً اسی وقت بیدار ہو جاتا ہے اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہم سے ہے، ان سے ہے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن اپنا مطالعہ کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کو سننے والے اور اس شخص کے لیے بھی جو اس پر ایمان لائے اور اس شخص کے لیے بھی جو ابھی تک اس پر ایمان نہیں لایا، اس دعوت کو بیان کرتا اور پیش کرتا ہے کہ قرآن جن لوگوں سے خطاب کرتا ہے ان میں عوام بھی ہیں اور ان میں خواص بھی ہیں. خواص میں پھر ایمان والے ہیں اور ایمان والوں میں پھر کچھ خواص اور ہیں. تو ایمان والوں سے خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آیت نمبر 178 میں ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اور پھر آیت نمبر 180 میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ قرآن میں جہاں پر کتبہ کا لفظ آپ کو ملے اس کا معنی ہوتا ہے ای فرضا، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر فرض کیا گیا. تو کتبہ کے معنی ہے فرضا. قرآن میں جہاں بھی آئے کتبہ اس کا معنی ہے فرضا، تم پر فرض کیا گیا. الصیام رمضان کے روزے، اور رمضان کے روزے اس سے اس لیے مراد ہیں کہ الف لام کے دخول نے صیام کو خاص کر دیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے وہ تو فرض ہیں لیکن جو رمضان کے مہینے کے علاوہ روزے ہیں وہ فرض نہیں ہیں بلکہ وہ تطوع میں داخل ہیں، یعنی وہ نوافل میں داخل ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ چیز کوئی تمہارے لیے نئی نہیں ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے تھے. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض تھے. اور روزہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. رمضان سے متعلق جو ہمارے تفصیلی دروس ہوئے جن کو 4 کیسٹ میں محفوظ کیا گیا اور بعد میں وہ کتابی شکل میں شائع ہو گیا اور اس وقت وہ کتاب بھی موجود ہے، تو رمضان سے متعلق جتنے تفصیلی مسائل ہیں ان کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہو یا تراویح سے ہو یا قیام اللیل سے ہو یا نفلی روزوں سے ہو یا زکوٰۃ فطر سے ہو جس کو ہم صدقہ فطرانہ کہتے ہیں، یا دوسرے جتنے مسائل بھی ہیں، مردوں کے مسائل ہوں، خواتین کے مسائل ہوں، مسافر کے مسائل ہوں، بیمار کے مسائل ہوں، ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ ان دروس میں بیان کر دیا گیا ہے اور جو کتاب میں اس وقت موجود ہیں. تو اس بارے میں تفصیل اگر جاننا مقصد ہے تو یا ان کیسٹ کو سن لیا جائے یا اس کتاب کو آپ پڑھ لیں، وہاں پہ پوری تفصیل موجود ہے. اور اس وقت چونکہ نہ وقت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ دوبارہ اس تفصیلی درس کو پھر اس کا اعادہ کیا جائے جس درس کو کئی طویل نشستوں میں ہم نے مکمل کیا تھا. ایام معدودات، رمضان کے روزے گنتی کے چند دن ہیں. ایامن یہ دن ہیں، معدودات گنے ہوئے گنتی کے، یعنی 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، اس سے زیادہ یہ دن نہیں ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. مہینوں اور سالوں پہ مشتمل یہ عبادت نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا، اب اس میں استثناء اور چھوٹ اور رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جو تم میں بیمار ہوں. بیمار کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، اور اسی طریقے سے او علی سفر، جو مسافر ہو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن فعدۃ من ایام اخر، گن لے ان کو دوسرے ایام میں، یعنی یہ روزے جو چھوٹ جائیں ان کو وہ گنے اور یاد رکھے
اور ان روزوں کو دوسرے ایام میں رکھے جب وہ اللہ اس کو صحت دے دے اور وہ سفر سے حضر کی حالت میں آ جائے تو اس وقت وہ گن کے ان روزوں کو مکمل اور صحیح طریقے پہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جن پر یہ مشقت والے ہیں، یطیقونہ جن پر یہ روزہ مشقت والا ہے، یعنی اس روزے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ فدیتن، وہ فدیہ دیں گے ہر ایک روزے کے بدلے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اس آیت نمبر 184 کے اس ٹکڑے میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں اور کئی مفسرین نے اپنے اپنے اجتہادات کو یہاں بیان کیا ہے کہ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کا مفہوم کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس ٹکڑے کو منسوخ تصور کیا ہے، لیکن جو ترجمہ اور جو معنی اور جو مفہوم قرآن کے اس مزاج سے اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ اور احادیث میں بیان کیے گئے مسائل سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہی ہے کہ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ خواتین ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، یا وہ بیمار اور وہ لوگ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بیماری سے مراد عارضی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری جس کا طویل عرصے تک دور ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص اپنے اس روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا، تو یہ اس کے روزے کا فدیہ ہے۔ فمن تطوع، پس جو کوئی اپنی خوشی سے خیرن، نیکی کا کوئی کام کرے، یعنی ایک فدیہ، ایک روزے کے بدلے فدیے کی جس چیز کو یہاں بیان کیا گیا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اس سے اگر کوئی شخص زیادہ نیکی کرتا ہے تو فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو ممانعت نہیں ہے۔ ایک فدیہ جو ایک روزے کا ہوتا ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی شخص 3 وقت کھانا کھلائے یا 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو وہ کھلا سکتا ہے، لیکن ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ ہر شخص اس حکم کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرنا چاہتا ہے، یعنی نیکی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور تم جو روزے رکھتے ہو اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے اور بہتری اور بھلائی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اور توانائی اور طاقت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اطباء اور دوسروں کی رائے کیا ہے، اس کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا تو ہمارے لیے اللہ کا کلام اور اس کا حکم کافی ہے۔ اور اگر کسی کی تحقیق اس سے مطابقت رکھتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور احکامات الہیہ ہرگز اس لیے نازل نہیں کیے جاتے کہ اس میں حکمتوں کو خواہ مخواہ تلاش کیا جائے یا انسان اپنی توانائی اور اپنے جسم کی ساخت کو مد نظر رکھے، بلکہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کوئی بھی حکم خلاف فطرت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جب اللہ تعالی خیر کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ان کنتم تعلمون، جو حقیقی علم ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے لیے روزوں میں بہتری ہے، اور خیر سے مراد ہر قسم کا خیر ہے، اور خیر کو یہاں مقید اور محدود نہیں کیا۔ صحت کی خیریت، زندگی کی خیریت، یعنی ہر معاملے میں خیر اور بھلائی اللہ تعالی نے بیان کر دی کہ روزہ رکھنے سے بہرحال خیر اور بھلائی تمہیں ملے گی اور تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اب قرآن اور رمضان کی جو مناسبت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جس مہینے کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے اور جس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اس مہینے کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالی عظیم ہے، اللہ تعالی عظیم ہے، تو اس رب عظیم نے اس قرآن عظیم کو اس شہر عظیم میں نازل کیا جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر اس عظیم مہینے میں، اس مبارک مہینے میں جو سب سے زیادہ عظمت والی عظیم رات تھی، اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا جو کہ شب قدر ہے۔ اور اس زمین کے اوپر زمین کا جو ٹکڑا سب سے زیادہ برکت والا اور عظمت والا عظیم ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے پر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو رب عظیم نے شہر عظیم میں اور پھر شب عظیم میں اور پھر ارض عظیم پر پھر مقام عظیم پر، جو کہ حرا غار کا وہ مبارک حصہ ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، تو اللہ کے فرشتوں میں جو سب سے عظمت والا فرشتہ ہے ملک عظیم جبریل، اس کے ذریعے رسول عظیم پر اس امت عظیم کے لیے نازل کیا۔ تو قرآن اور یہ رمضان، ان دونوں کی مناسبتیں جتنی بھی ہیں ساری عظمت والی ہیں، اور جن جن اوقات اور لمحات اور مقامات پر اور جن جن واسطوں سے، جن کی طرف سے اور جن کے ذریعے اور جن پر اور جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، سب کے سب عظمت والے ہیں۔ اور اس امت کی عظمت بھی بہرحال سب پہ آیا ہے کہ یہ عظیم امت ہے، بہترین امت ہے، خیر امت ہے، وسط امت ہے اور سب سے افضل امت ہے۔ اور اس کی اس حرمت کی اور عظمت کی اور برکت کی اور فضیلت کی اور اہمیت کی وجہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عظمت سے نوازا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کو اللہ نے اس مبارک مہینے میں نازل کیا۔ شب قدر کی رات جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اس قرآن کو کے نزول کا آغاز کیا، اور اس چیز کو تفصیل کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق میں اور سورہ قیامہ کی وہ آیات کہ جن میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ میں، اور قرآن کے فضائل سے متعلق 4 کیسٹ کے طویل درس میں، اور قرآن کا ہم سے مطالبہ اور اس سے ملتے جلتے دوسرے دروس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے ان مسائل کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی تعریف اور قرآن کی تاریخ اور قرآن کے نزول کا طریقہ اور وحی کا معنی اور وحی کی اقسام اور قرآن کو محفوظ کس طریقے پہ کیا گیا، قرآن کی نزول، قرآن کی تدوین، قرآن کی حفاظت اور اس سے متعلق تمام مسائل کو بھی بارہا مختلف دروس میں الحمدللہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے اعادے کی بھی یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اعادہ اس وقت کئی نشستوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ جو ابھی 2 ہفتے پہلے ہم سے رخصت ہوا، اور اس مبارک مہینے کے شب و روز کی برکتیں اور رونقیں اور تجلیات، اس کا اثر اس وقت بھی ہم اپنی زندگی میں اور اپنی روح میں محسوس کر رہے ہیں کہ آج بھی وہ تمازت اور وہ تازگی اور وہ برکت اور وہ روحانیت ہم اپنے اندر موجود پاتے ہیں جو مسلسل 30 دن اور 30 راتوں پہ مشتمل اس مہینے میں ہم نے ان کو محسوس کیا۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں ایمان والے اتنی محنت کر لیتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اتنی عبادت کر لیتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے بہرحال اس مہینے کی برکتوں سے ان کا گزارا اچھا خاصا چل جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان کے تجدید کے لیے اللہ تعالی نے جہاں اور ایام کو اور اوقات کو اس امت کے لیے نازل کیا اور اس امت کے سامنے بیان کیا، جمعے کا دن ہے
جمعے کی رات ہے، پیر کی رات ہے، پیر کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے، یا اس طریقے پہ اور مبارک ایام اور مبارک راتیں، اور پھر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، اور پھر نوافل کی ادائیگی، اور پھر تلاوت اور انفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی اور حقوق العباد، اور اس طریقے پر یہ تمام وہ نیکیاں اور عبادتیں ہیں جن سے ایمان مسلسل تازہ ہوتا رہتا ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان چیزوں کو، ان اشیاء کو، ان اعمال کو ترک کر دیا جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تک کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ گھر کا ماحول اور دنیا کا ماحول ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو جلیل القدر صحابہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ تعالی اجلس نؤمن بنا ساعہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے اور بعض دوسرے اصحاب ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو، آخرت کی باتیں کرو اور دینی باتیں کرو تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ تو اہل اللہ، اولیاء اللہ اور علماء حق کی مجالس میں حاضری اس لیے ضروری ہے کہ اس حاضری سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ دنیا کا اثر اور دنیا کی محبت اور مال و اولاد اور اہل و عیال کا اثر اور دوسری دنیا کی ظاہری اشیاء کے اثر کی وجہ سے انسان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں، انسان کا قلب متاثر ہوتا ہے۔ تو قلب کی صفائی تزکیہ نفس کے لیے اور اعمال صالحہ پہ ترغیب کے لیے، استقامت کے لیے اس بات کا خیال رکھا گیا، جس طریقے پر سلف صالحین کے ہاں یہ چیز اس بات کا معمول تھا کہ وہ علماء حق اور اہل اللہ کی مجالس میں حاضری دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان مبارک مجالس میں حاضری دینے سے خود وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی تجدید کے لیے اپنے امام اور اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسلسل حاضری دیتے ہیں۔ عصر کے بعد کی روزانہ کی حاضری کو انہوں نے معمول بنا لیا، حتیٰ کہ جیل میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جیل میں اپنے شیخ کے ساتھ رہے کہ جیل میں بھی ہمارا ساتھ چھوٹ نہیں سکتا۔ اور خود امام ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ ہم مخالفین کی مخالفت کی وجہ سے اور ادھر ادھر لوگ جو باتیں کرتے تھے اس کی وجہ سے بہت متاثر ہوتے تھے اور دل میں قلق محسوس کیا کرتے تھے، اور بعض دوسری چیزوں کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اب ہم بھی نا امید اور مایوس ہونے لگے ہیں، تو فوراً اپنے شیخ کی مجلس میں حاضری دیتے تھے۔ شیخ کی گفتگو سن کے اور ان کی خدمت میں چند لمحے بیٹھ کے جو طاقت و قوت ہمیں ملتی تھی، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت اس روئے زمین پہ دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں تو ہمیں تو ہمیں است۔ مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر اس زمین کے اوپر کہیں جنت ہے تو وہ یہ محفل اور یہ مجلس ہے جس میں بیٹھ کے واقعی انسان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور صرف اللہ کی یاد اور فکر آخرت یہ دل میں اس وقت موجود ہوتی ہے، اور انسان اس کے اثرات کو بھی محسوس کرتا ہے کہ آخرت کی طرف رغبت اور دنیا سے محبت میں کمی، اللہ سے ملاقات کا شوق یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، دن کا روزہ اور رات کی تراویح اور قیام اللیل، یہ ایمان کی تجدید اور ایمان میں اضافے اور ایمان میں برکت کے لیے اللہ تعالی نے اس چیز کو فرض قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا صحیح حدیث میں کہ اللہ نے رمضان کے دن کے روزوں کو فرض کہا اور میں نے رمضان کی رات کی عبادت کو سنت کہا۔ اللہ نے فرض روزے اور میں نے سنت تراویح، یہ دو چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور یہ قرآن فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان۔
تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز اور پہچان پیدا ہو اور وہ خود حق اور باطل کو پہچان سکے اور ان دونوں میں تمیز کر سکے، تو قرآن کا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کا پڑھنا، یہی ایک راستہ یہاں پہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا۔ اب جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے یا قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے یا قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اوراد اور اذکار کو اور دوسری نوافل عبادتوں کو، اگرچہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، جو بدعت ہیں جن کا ثبوت اور وجود نہیں ہے، وہ تو گمراہی ہی گمراہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہاں تو بات ان چیزوں کی ہو رہی ہے جو ثابت ہیں، جائز ہیں، لیکن نوافل میں ہیں۔ ان کو اگر قرآن کو ترک کر کے یا قرآن کو کم وقت دے کے ان کو قرآن پہ فضیلت دی جائے گی تو پھر حق اور باطل کی تمیز کی جو صفت ہے یہ انسان کے اندر نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنا لیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اوقات کا زیادہ استعمال اس کتاب ہدایت کی خدمت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حق و باطل میں تمیز کا خاص وصف عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ ان کی باقی قابلیت بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو باقی عبادات میں تو خوب وقت لگاتے ہیں، اس کتاب ہدایت کی طرف نہیں دیکھتے، ان کے اکثر اعمال میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدعت کا عنصر سر فہرست موجود ہوتا ہے۔ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز اور یہ رسمیں اور یہ عبادتیں اور یہ مجالس اور یہ بیٹھکیں، ان کا کوئی وجود شریعت میں موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنی اس مجلس میں، جس مجلس میں تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، اور سلف صالحین کے ہاں بھی اس چیز کا معمول تھا کہ سر فہرست قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے وہ قرآن پڑھاتے اور سکھاتے تھے، قرآن کی تفسیر کا، مسائل کا درس ہوتا تھا، اس کے بعد پھر حدیث کا درس ہوتا تھا، اور حدیث کے درس کے بعد پھر سلف صالحین کی کتابوں کا درس ہوتا تھا، جس میں فکر آخرت اور آخرت کی ترغیب ان مسائل کو بیان کیا گیا اور ان واقعات کو بیان کیا گیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ فرقان ہے، یہ فرقان ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا حق اور باطل کو ٹھیک صحیح طریقے پر پہچان سکتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور جو اس فرقان کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد پھر کوئی فرقان نہیں ہوتا۔ جس طرح سورہ نور میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، نے اللہ کو اور اللہ کی اس کتاب ہدایت کو نور نہ بنایا، اور جس کے لیے اللہ نے اس بات کا فیصلہ بھی نہ کیا اس کے اعمال کی روشنی میں، تو پھر اس کے پاس روشنی کہاں سے آئی؟ نور تو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ تو اگر اس کتاب کا نور کسی کے پاس نہیں ہے تو دوسری نورانیت سے کام نہیں چلتا اور کام نہیں بنتا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہی مسئلہ جو گزشتہ آیت میں تھا کہ تم میں سے جو شخص موجود ہو وہ روزہ رکھے، یعنی سفر میں نہ ہو۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا يريد بكم العسر، اور وہ تمہارے لیے سختی اور تنگی نہیں چاہتا۔ اگر بیماری کی حالت اور سفر کی حالت میں بھی اور نہ رکھنے اور روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی ہر شخص پہ اگر روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا جاتا تو یہ عسر ہوتا، تنگی اور مشقت ہوتی، اور اللہ تعالی
تمہارے لیے کبھی بھی تنگی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر. اور یہ بھی آسانی کہ روزہ صرف دن میں ہے، سحری اور افطار کا وقت اس پہ تم نے روزہ رکھنا ہے. مغرب سے لے کے سحر کے وقت تک کا جو یہ مرحلہ ہے اس میں کھانے پینے کی اور دوسری مباح اور جائز اور حلال اشیاء اور اعمال کی تمہیں کھلی اجازت ہے. تو یہ بھی آسانی ہے. اگر یہ ہوتا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا اور صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے افطار کا وقت ملتا تو یہ بڑی مشقت والا کام ہوتا. یا یہ کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، مسافر ہے یا کسی کا عذر ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، تب بھی یہ مشقت والا کام ہوتا. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، تاکہ تم پورے کرو گنتی کو. اور گنتی مہینہ ہے کہ اگر 29 کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو تمہارا مہینہ پورا ہو گیا، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 دن پورے روزے رکھ کر مہینے کی تکمیل کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدہ مہینے کا پورا کرنا ہے. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر شکرانے کے طور پہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہیں صحت و عافیت سے نوازا اور تمہیں اس کی کبریائی کو بیان کرو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہیں صحت و عافیت سے نوازا اور تمہیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی اور اس مبارک مہینے میں قیام کی توفیق بھی دی، قرآن کے پڑھنے اور سننے کی توفیق بھی دی، دوسری نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دی. تو اب اس اللہ تعالی کی ان تمام نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کی تکبیر بلند کرو. مفسرین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تکبیر سے مراد وہ تکبیر ہے جو شب عید میں نماز عید تک رہتی ہے. عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر تکبیر بلند کرنا مسنون ہے. مسجد میں، بازار میں، گھر میں، راستے میں، ہر مقام پہ مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر مسنون ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. لیکن عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، لیکن پست آواز کے ساتھ عورتیں بھی اپنے گھروں میں اور راستوں پہ اور ادھر ادھر چلتے ہوئے تکبیر بہرحال پڑھیں گی آواز پست کرتے ہوئے. اور مردوں کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ ہر مقام پہ تکبیر بلند کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. اب چونکہ عبادات کا بیان شروع ہوا تو عبادات میں فرمایا کہ ایک بڑی اہم عبادت یہ بھی ہے کہ اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہے. فرمایا کہ جس طریقے پہ روزے عبادت ہیں اور جس طریقے پہ دوسری عبادتیں ہیں، اسی طرح دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان کا ایک تعلق اور واسطہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کے مسائل، اور یہ بھی 3 کیسٹ میں طویل دروس کو محفوظ کیا گیا ہے جس میں دعا سے متعلق تمام مسائل موجود ہیں کہ دعا کی تعریف کیا ہے اور دعا سے متعلق دوسرے تمام مسائل. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، بس میں بہت قریب ہوں. اور اس کے بارے میں ہم نے دعا کے مسائل میں بھی بیان کیا اور وسیلے کے مسائل میں بھی بیان کیا کہ سأل یسأل، سأل ماضی ہے، یسأل مضارع ہے، سوال کرنا، پوچھنا. یہاں پہ ماضی ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ مضارع کا صیغہ ہے. یسألونک، قرآن میں مختلف مقامات پہ لفظ ہے یسألونک، 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 یسألونک.
ہر یسألونا کے بعد قل کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا. یسألونا کا کے بعد قل کا لفظ ضرور ملے گا کہ اور یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی تجھ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسئلے کے بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں، فلاں مسئلے کے بارے میں. قل تو کہہ دے. لیکن قرآن میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں لفظ سؤال تو آیا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن وہاں پہ قل کا لفظ اللہ تعالیٰ نہیں لایا. وہ یہ ایک جگہ ہے. یہ آیت نمبر 186. اللہ تعالی اپنی ذات کے بارے میں بندوں کے سوال کے جواب میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک کو یہ کہنا گوارا نہیں کرتا کہ تم یہ کہو ان سے کہ تمہارا رب تو فلاں جگہ ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تمہارا رب یہ کہتا ہے. میں نہیں، بلکہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں خود جواب دیتا ہوں کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے کمزور اور غیر صحیح ذوق کی بنا پہ وسیلے کو بیچ میں لے آئے کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، یا وسیلے کے ساتھ وہ توجہ سے بات کو سنتا ہے، یا وسیلہ ہو تو دل کے کانوں سے سنتا ہے، اور وسیلہ نہ ہو تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے معاذ اللہ. یا یہ کہ وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، وہ مخصوص لوگوں کی سنتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وسیلے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی چھت نہیں ہے تمہاری دنیا کی جس پہ تم سیڑھی کے بغیر چڑھ نہیں سکتے. بعض بے وقوف اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی عجیب بات، تم دنیا میں کسی چھت پہ بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا گیا گزرا ہے معاذ اللہ؟ اتنا بڑا رب عظیم، اس سے تم یوں ہی براہ راست ملو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بھی اپنے لیے کچھ بندے ایسے مقرر کیے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سفارشیں اور درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اللہ بعض درخواستوں پہ اوکے کر دیتا ہے اور بعض کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے یہ جو نیک بندے اولیاء اللہ ہیں ان کو درخواست دو. تم براہ راست کیسے درخواست دے سکتے ہو؟ تم تو گناہگار ہو، چھوٹے آدمی ہو، بہت بڑا ہے وہ. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی اپنی زبان سے ہمارے نام کو پکارے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھے کیا چاہیے. اور میں تو وہ ہوں جو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں اس سے بھی زیادہ قریب ہستی. پھر تم یہ کہو کہ وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلہ تو اچھا ہے. وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ تو نہیں ہے نا. اللہ تعالی اس ذوق کو پسند نہیں کرتا. اللہ اس ذوق کو پسند نہیں کرتا. تو تم کیوں اس ذوق کو پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم براہ راست اسے پکارو. تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ تم اسے براہ راست نہیں پکارتے؟ اللہ کا یہ ذوق ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کو پکارے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو. اس لیے کہ جس کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے خواہ وہ سب سے بلند ہو، لیکن بہرحال مخلوق ہے. بہرحال مخلوق ہے. اللہ تعالی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی مخلوق کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ قل کا بیچ میں یہاں عمل دخل نہیں ہے. فرمایا کہ ہم خود جواب دیتے ہیں آپ کا جواب دینے سے پہلے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور ایسا قریب ہوں اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو میں خود سنتا ہوں. میں نے ایسے نوکر اور خدم حشم نہیں رکھے ہوئے جو یہ دعا سن کے مجھ تک پہنچائے یہ فلاں کی دعا ہے، یہ فلاں کی دعا ہے. اور پھر مخلوق کے اندر یہ طاقت کہاں ہے، یہ صلاحیت کہاں ہے
کہ وہ کہا عرب انسان ایک ہی وقت میں عرب ہاں انسان اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں پکارتے ہیں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی کسی اور زبان میں، سب کی زبانیں سمجھنے والا کون؟ اور بیک وقت سب کی پکاریں سننے والا کون؟ مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، اور نہ عربی کے علاوہ دوسری کوئی زبان آپ کو آتی تھی۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑا بزرگ اور ان سے زیادہ اللہ کے قریب انسانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار سید اولین و آخرین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں سمجھتے۔ تو پھر مخلوق میں کون ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سب کی پکاریں سنتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ اگر کسی بات کی سمجھ دے دے تو سمجھ دے دے، ورنہ انہیں کیا پتا کہ یہ کون سی زبان میں اللہ کو کس طریقے سے پکار رہا۔ آپ حرم جب جاتے ہیں اور جب طواف کرتے ہیں اور جب حرم میں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو آپ کی سماعت پہ مختلف النوع اور مختلف الخیال اور مختلف الاصوات اور مختلف الالسنہ اور مختلف اللغات لوگوں کی آوازیں پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ ہر ایک بندہ اپنی آواز میں اللہ کو پکارتا ہے۔ گزشتہ سب میں حرم میں تھا، طواف کے دوران پاکستان کے پنجاب کے دور دراز کی ایک عورت اپنی دیہاتی زبان میں اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ میں طواف کرتے ہوئے رک گیا اور کان لگا کے اس کے راز و نیاز سنتا رہا، اور پھر بے اختیار زبان سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس بڑھیا کے اس راز و نیاز کو سمجھ سکے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا تھا، اللہ سنے گا، اللہ ہر حال میں سمیع و بصیر حی و قیوم ہے۔ اس لیے وہ واسطوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اس نے اوقات بتائے کن کن اوقات میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اس لیے فلیستجیبوا لی، میرے احکامات کو مانیں اور مجھے ہی پکاریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت نمبر 187 جس میں مزید روزوں کے چند مسائل اور اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس۔ رفث سے مراد یہاں مباشرت ہے، تو فرمایا کہ روزوں میں رات کو اس بات کی اجازت تمہیں مل گئی کہ تم رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ان کو تمہارے لیے لباس بنایا اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا۔ تم دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مودت، محبت، الفت، مباشرت، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور یہ فطرت کے مطابق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا اور اس چیز کو دیکھا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرنے لگے تھے۔ یہ سوچ آنے لگی تھی کہ یہ تو بڑی مشقت والا کام ہے، اور 1 مہینے تک مسلسل اپنی بیویوں سے دور رہنا مشقت اور بھاری کام ہے، تو اللہ تعالی نے تمہارے دل میں پیدا شدہ اس خیال کو جان لیا، اس لیے کہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید اس کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو جان لیا
فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اس نے تمہیں معاف کیا اور تم سے درگزر کیا کہ یہ بات خلاف فطرت نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری اس خیانت کو معاف کر دیتے ہیں، اور فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور یہ کہ فالآن باشروہن، بس اب تمہیں اس بات کی اجازت مل گئی کہ تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ لیکن عقائد کی اصلاح کے لیے قرآن کسی بھی مقام پہ کسی بھی حکم کو یوں ہی معلق کر کے نہیں چھوڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبادت گزار بندے کا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق یا اسباب پہ آ جائے، اس لیے فرمایا کہ مباشرت کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تم مباشرت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگو، بلکہ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ مباشرت تو فطرتی عمل ہے، لیکن فیصلے مباشرت کی وجہ سے نہیں ہوتے، فیصلے فیصلہ کرنے والے کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے وابتغوا، تلاش کرو، اسباب کو اختیار کرو، ما كتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اس چیز کو یوں بیان کیا کہ کہیں انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور وہ کہیں ٹھوکر نہ کھائے، اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہارا کام ہے وہ تم کرو، اور اس کے بعد فیصلہ اور نتیجہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ صبح کی سفید دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو پھر اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، یعنی سحر کا وقت اور افطار کا وقت دونوں یہاں بیان کر دیے۔ وکلوا واشربوا، تم کھا پی سکتے ہو سحر کے وقت جب تک صبح نمودار نہ ہو، اور افطاری اس وقت کرو گے جب رات شروع ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے۔ تو سحر اور افطار دونوں کو یہاں بیان کر دیا۔ اتم الصیام الی اللیل، لیل سے مراد عشاء نہیں ہے بلکہ لیل سے مراد مغرب ہے۔ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا آغاز ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات سے مراد عشاء کا وقت نہیں ہے بلکہ رات سے مراد آغاز لیل ہے، اور آغاز لیل مغرب کے وقت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی جو جنتری ہے، تقویم ہے، اس میں مغرب کے بعد سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ میں رات 12 بجے کے بعد سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الی اللیل سے مراد مغرب ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، البتہ یہ پابندی برقرار رہے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص معتکف ہے، رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس صورت میں اب بیوی کے ساتھ مباشرت منع ہے۔ اگر بیوی معتکف سے ملنے کے لیے آئے مسجد میں، یا معتکف کسی ضرورت کے لیے جس کے لیے گھر میں جانا جائز ہو اس ضرورت کے لیے گھر جائے، تو ان دونوں صورتوں میں بیوی کے ساتھ مباشرت بہرحال جائز نہیں ہے معتکف کے لیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد مسجد کی جمع ہے۔ یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیہقی کی اس روایت کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں بیٹھا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اس بیہقی کی صحیح حدیث میں ان 3 مقامات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ اعتکاف کو ان 3 مساجد میں مقید اور محدود کیا گیا ہے۔ اصل میں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ عام طور پہ مسائل کو نہیں سمجھتے۔ جو نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں تو ایک نئے فرقے نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ
اعتکاف صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں بیٹھا جا سکتا ہے، کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور ان کو کہنا یہ ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے مساجد کو بیان کیا، یہ عام حکم ہے، لیکن حدیث نے اس حکم کو خاص کر دیا 3 مساجد تک۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، پوری امت کا 1400 سال سے اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہر وہ مسجد جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں 3 مسجدوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان 3 مساجد میں اعتکاف بیٹھو، ان 3 مساجد ہی میں اعتکاف بیٹھو، اس سے مراد فضیلت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اعتکاف میں بیٹھا نہیں جا سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان کو مت پھلانگو۔ جو خطرے کا نشان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ممنوع علاقہ ہے، یہ خطرے کا نشان ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ جو آدمی قریب جاتا ہے اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اندر میں تانگ جھانک کروں، اور اس تانگ جھانک میں پھر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ممکن ہے بعض حدود تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو ان حدود کی حکمتوں کے بارے میں اور ان بحث و مباحث میں مت پڑو، بلکہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو اللہ نے فرما دیا اس پر عمل کرو۔ كذلك يبين الله آياته للناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات یعنی احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بنے، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ 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 وعلى آله وصحبه